بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، دنیا کی چمک سے نہ بہلے، عقبا کی فکر کر لے پہلے، باطل کو اب تو دھول چٹا، اللہ کی رسی تھام ذرا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، بیہودہ باتوں کو تو بھلا، شیطان کو اب تو منہ نہ لگا، دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس پر پڑھ لے لا حول ولا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، اے بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 کہ مسلمہ کا نکاح کیسے ہو، اور اگر خدا نخواستہ کچھ پرابلمس آتے ہیں اور یہ رہا کہ نکاح اگر جو ہے وہ آگے بڑھانا ممکن نہ ہو تو ان کے یہاں جو ہے وہ طلاق کا کیا معاملہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی، پھر دوسری حدیث میں جس کا ٹکڑا ہے کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا نکاح کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، ہے نا، یعنی نکاح میں جتنی سادگی ہے اتنی سادگی پسند کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے عشر مبشرہ میں سے تھے اور بہت زیادہ امیر تھے، جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے کسی کو بھی نہیں بلایا، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ دوسرے دن جب آپ سے ملنے گئے تو آپ سب نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نکاح کیا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ ولیمہ کر دو، چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے۔ پھر ہم کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں جو کچھ خرچ ہے نا، وہ خرچ صرف لڑکے کی طرف سے ہے، ایک تو مہر دینا اور دوسرا جو ہے وہ ولیمہ کرنا، اور یہ دونوں لڑکے کی طرف سے۔ لڑکی کے لیے کوئی بھی جو ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی خرچ کرے۔ ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ آپ سب نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے جن کے پاس گھر بھی نہیں تھا، ہے نا، اور آپ نے حضرت علی سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا۔ اور کیسے نکاح کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی کے زرع کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے کہا کہ جاؤ تم اپنے زرع بیچو، اور جو کچھ پیسے ملیں گے اس سے جو ہے وہ کچھ برتن خریدنا ہے اور جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ گھر میں رکھنے کے لیے خریدنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی چونکہ آپ کے پاس رہتے تھے اور آپ کے کفالت میں تھے، اس لیے آپ نے حضرت علی سے یہ کہا کہ جاؤ زرع بیچ کر جو ہے وہ اپنے مہر کا انتظام کرو، اور پھر آپ نے جو ہے وہ ولیمہ بھی بہت ہی مختصر سا کروایا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح تھا۔ میں نے آپ کو اس کے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح بتایا، تو اس میں سب سے کم خرچ اور یہ بابرکت نکاح جو ہے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو تو 4 چیزوں کے بنا پر نکاح کرو۔ ایک تو کیا ہے کہ اس کی خوبصورتی ہے، دوسرا اس کا خاندان ہے، تیسرا اس کا مال ہے، اور چوتھا دینداری۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو،
تو تمہارا بھلا ہوگا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے دین پر چلتے ہیں, ان کی امتی ہیں, اور آپ سب کا یہ فرمان ہے اور یہ حکم ہے کہ تم دینداری کو ترجیح دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو نکاح کرنا ہے, اور نکاح ایک ایونٹ نہیں, ایک سنت ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے, اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہماری نسل جو ہے وہ آگے بڑھے, تو ہم کو ایسی لڑکی چوز کرنا ہے جو میری بیوی کے علاوہ سب سے بڑھ کر میری کیا ہوگی, ماں ہوگی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا کہا کہ تم جو ہے وہ دینداری کو ترجیح دو. تو یہ سارا ہمارے پاس ہے اور یہ بہت کلیئر فرمان ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح جو ہے وہ ہم نے نکاح کو فضول خرچی بنا دی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوازمات اور اتنے سارے کھانے کی چیزیں اور اتنا ساری رسمیں ہم نے نکاح میں ایجاد کر دی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعد کے صحابہ سے بھی کہیں بھی جو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی. ہم نے جو ہے پرتکلف کھانا ہے, پھر ہمارے لیے مہندی کی رسم ہے, ہلدی کی رسم ہے, پھر دہیج کی سب سے بڑی رسم ہے جو کہ ہمارے یہاں اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے. ہم دہیج فاطمہ کی بات کرتے ہیں, جبکہ میں نے وہاں پر آپ کو بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کی کفالت میں تھے, اس لیے آپ نے اس پر جو ہے وہ کیا کیا, ان کی زیرہ بیچ کر کوئی سامان خریدا ہے جو آپ فاطمہ اور علی کے کام آنے والا تھا. ہم نے اتنے سارے لوازمات لگا دیے ہیں, اتنے زیادہ پیسے اس پر ہم خرچ کرتے ہیں کہ غریب بچی بوڑھی ہو جاتی ہے اپنی دہلیز پر اور اس کا ہاتھ مانگنے والا کچھ نہیں ہوتا, اور نتیجتاً یہ ہے کہ نکاح مشکل سے مشکل اور جو ہے وہ زنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے فضول کی رسومات ایجاد کر لیے ہیں, ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ دہیج میں جو ہے وہ گاڑی اور بنگلہ اور بہت سارے پیسے مانگنے لگ گئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نکاح مشکل ہو گیا ہے, اور ہم نے چونکہ نبی کی سنت کو چھوڑا ہے اس لیے نکاح ہو جانے کے باوجود اس میں برکت کم ہو گئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اوروں کی طرح ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ شادیوں کا ٹوٹنا اور نکاح کا ٹوٹنا اور طلاق کا بڑھنا جو ہے وہ کامن ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سب کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو رسموں کی دنیا میں جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, بالکل محصور کر کے رکھا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ایونٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ایک ہی بیٹا ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اتنی ساری رسمیں ایجاد کر لی ہیں. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی رسم جس کا دین میں وجود نہ ہو اور تم نے ایجاد کی ہے تو اس کے اوپر دوسرے چلنے والوں کا جو ہے وہ گناہ بھی ہم کو ملتا رہتا ہے. اور اگر ہم نے اس کے برعکس اگر نکاح سنت کو ترجیح دی اور ہم نے سنت طریقے سے نکاح کیا, ہم نے ولیمہ دیا, ہم نے مہر کی ادائیگی کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح بابرکت بھی ہوتا ہے, اور اس طرح نکاح کر کے اس کی سنت پر چلنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کمانے والا ہے, اجر کمانے والا. تو یہ تھا نکاح کے بارے میں کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں اور فضول خرچ کر کے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ لوازمات ادا کر کے رکھے ہیں. تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان تو اپنے رب کا کیا ہے, ناشکرا ہے. تو کیا ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ اور اگرچہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, پھر بھی ہم شیطان سے دوستی کرتے ہیں, جبکہ شیطان تو اپنے رب کا کیا ہے, کفور ہے, ناشکرا ہے. اس لیے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اسلام پر چلتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اسلام ہی اصل دین ہے اور یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, تو اگر ہم نے اسلام کو مانا ہے تو ہمارا معاملات میں بھی جو ہے وہ اسلام دکھ کر آنا چاہیے. ہمارے گھر کے کاموں میں بھی, ہمارے گھر کے ہر بات میں, ہمارے خاندان میں بھی یہ بات دکھنی چاہیے کہ یہ اسلامی خاندان ہے اور یہ اسلامی معاشرہ ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اگر ضرورت پڑی تو طلاق کا کیا طریقہ ہے. قرآن تو کیا کہتا ہے کہ الطلاق مرتان, کہ اگر طلاق دینی ہے تو 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, کہ اگر 2 بار طلاق دے دی گئی تو پھر اسے روک کے رکھو اچھے بھلے طریقے سے, یا پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. اور سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی ان طلقتم النساء, کہ اے نبی اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو کیا کرو, فطلقوہن لعدتہن, ہے نا, تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی کسی کو طلاق نہیں دی, آپ نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی. تو اب ہمارے لیے کیا حکم سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق اگر دینا ہے تو اس کی عدت کے لیے دیں.
دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے، یا قرآن اور سنت سے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ آخری حل ہے۔ ہم اس کے پہلے قرآن جو ہے وہ ہم کو بار بار بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہو جائے میاں اور بیوی کے درمیان، تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ کرنا ان کے بستر کو الگ کیجئے، ہے نا۔ پھر دوسری بار کیا کہا کہ انہیں ہلکی مار ماریے۔ پھر تیسری بار کیا کہا کہ اس کے باوجود اگر وہ بات نہیں مانتے، یعنی وہ نہیں مانتے، تو پھر کیا کرنا ہے ہم کو کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، مرد کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ اور عورت کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ آ کر بیٹھے، صلح کریں، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کر دے گا، صلح کروا لے گا۔ اب یہ 3 چیزوں کے بعد اگر اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی بھی موافقت نہیں ہوتی میاں بیوی کے اندر، تو پھر یہ کہا گیا کہ اب تم کیا کرو، طلاق دے دو۔ اب یہ طلاق بھی ہم کو کس کے لیے دینی ہے؟ عدت کے لیے۔ ایک سیٹنگ میں ہم کو کتنی طلاق دینی ہے؟ 1 طلاق دینی ہے۔ پھر ہم کو وہ ساری احادیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو طلاق جو ہے وہ کس میں دینی ہے۔ ہم کو طلاق جو ہے وہ حیض کے دوران نہیں دینی ہے، بلکہ طلاق جو ہے وہ کیا کرنا ہے، حیض کے بعد دینی ہے، اور اس طہر میں طلاق دینی ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ کسی مرد نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے۔ تو طلاق دینے کے بعد جب 1 طلاق دیں گے تو 1 طلاق پڑ جائے گی، اور اس کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 3 قروء، قرآن کہتا ہے 3 حیض ہے۔ اب اس عدت کے دوران وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی جو ہے وہ رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت پیدا کرے گا۔ پھر یہ عدت جو 3 قروء کہا گیا، 3 حیض کہا گیا ہے، اگر اسی دوران جو ہے وہ شوہر نے رجوع کر لیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، کوئی نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میاں اور بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 1 طلاق کے بعد 3 حیض گزر گئے، عدت کی مدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ 1 طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ میاں اور بیوی دوبارہ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا، انہیں جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا، اور نیا مہر بھی دینا ہوگا۔ اب یہ کتنی بار ہے کہ پہلی طلاق پڑ گئی، اب جو ہے انہوں نے جو ہے رجوع کیا بغیر کسی عدت کے اندر تو پھر جو ہے وہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اگر انہوں نے طلاق دی ہے، عدت گزر جانے کے بعد انہوں نے طلاق دی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دوبارہ جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن جب 2 بار کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو there is no return، یعنی اب جو ہے تیسری بار جب انہوں نے طلاق دی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ تیسری طلاق کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی۔ اب وہ شخص اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ ینکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ پھر ان دا کورس، یعنی ایسا نہیں کہ حلالے کے طور پر کہ نکاح کر لیا، طلاق دے دیا، پھر دوبارہ نکاح کر لیا، ایسے نہیں، بلکہ اگر وہ کسی اور شوہر سے مرد سے نکاح کرتی ہے، اور ان دا کورس اگر وہاں سے اس کا خلا یا طلاق ہوتا ہے، اور پھر وہ شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو دوبارہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، جب اس شخص نے 2 بار طلاق دیا اور طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا طلاق سے مرد کا حق ہے اور عورت کے لیے کچھ نہیں دیا گیا ہے، تو قرآن اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ اگر مرد دیکھ کے کی وجہ سے عورت اسے نبھا نہیں سکتی تو اسے خلا لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کو اپنا آدھا یا پورا مہر معاف کر کے یا کچھ دے دلا کر اس سے کیا کر سکتی ہے، رخصتی لے سکتی ہے، اور یہ خلا کی عدت بھی اتنی ہے جتنی طلاق کی عدت ہے، یا پھر کچھ علماء کے نزدیک خلا کی عدت جو ہے وہ 1 ماہ یا 1 حیض ہے۔ خیر، کہنے کا بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ آخری حل ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو راجح کیوں رکھا گیا کہ اس تکلیف سے نکلنے کا ایک راستہ، جب میاں اور بیوی میں بالکل انبن ہو رہی ہے اور وہ بالکل ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ نہیں ہو کہ وہ مر جائے یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوستے رہیں یا ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں یا خدا نخواستہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کوئی غلط ٹارچر قسم کا نہ کریں۔ اس لیے اس کا حل نکالنے کے لیے کیا طلاق کو جو ہے وہ راجح رکھا گیا ہے، اور یہ طلاق جو ہے وہ ان کپلز کے لیے جو ہے وہ سکون کا بھی درجہ ہے جو آپس میں بالکل بھی نبھا نہیں سکتے۔ تو یہ ہے اسلامی طریقہ جس میں طلاق کو عدت پر
کے لیے دینی چاہیے. نمبر 2, ایک سٹنگ میں کوئی بھی 3 طلاق نہیں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ شخص نے طلاق دی, 1 2 3 بار طلاق دی, تو آپ سب نے ناراض ہو کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی میں زندہ ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اللہ کے قانون کا مذاق بنا رہے ہو. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو آپ سب نے حضرت عمر نے تو کیا کرنے لگا ہے, جس نے ایک سٹنگ میں 3 طلاق دی تھی اس کو کوڑے لگوانے کے لیے کا حکم دے دیا تھا کہ اسے 100 کوڑے لگا دو. تو اصل طلاق جو ہے وہ قرآن کی روح سے اور سنت کی روح سے کیا ہے کہ ان کو عدت کے لیے طلاق دو. عدت مدت گزارنی ہے, مدت بھی عدت کہاں گزاریں گی, وہ شوہر کے گھر میں ہی گزاریں گی. اور اس کے بعد اگر ان کے اندر جو ہے وہ نباہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں, اپنے گھر چلی جائیں. تو اب اگر ایک ہی طلاق کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اب ان کے پاس کیا ہے, موقع ہے کہ وہ دوبارہ رجوع کریں. دوسری طلاق کے بعد بھی وہ گھر چلی جاتی ہے تب بھی رجوع کرنے کا معاملہ ہے, لیکن جب 3rd طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کو رجوع کرنے کا there is no return, وہاں سے وہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ تھا اسلامی طریقہ نکاح کا کس طرح کیے جائے. اور ہمارے یہاں اگر نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق دینے پڑنے کی تو پھر طلاق کا بھی یہ اسلامی طریقہ یا سنت کا طریقہ یا قرآن کا طریقہ ہے. اور اس کا اگر ہم پاس کریں گے تو آج آگے بڑھ کر لوگ جو ہے وہ ہمارے قانون میں دخل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ٹرپل طلاق کے معاملے میں جو قانون بنتے چلے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ ہم نے دین کو صحیح فالو نہیں کیا, ہم نے دین کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دی, اس لیے غیروں کو ہمارے قانون میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی ان دین عند اللہ الاسلام کے مطابق گزاریں. ہم نے اگر اسلام کو اپنا مذہب اور دین چوز کیا ہے تو ہماری زندگی میں اس کا جو ہے وہ پرتو ہونا چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا سب جو ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد ہمارے لیے کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ بارڈرز ہیں, اور اس بارڈرز کے اندر ہی رہ کر ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بنت حرم تو جاگ ذرا, امت کو بھی بیدار کرا, تو اپنی خودی پہچان ذرا, اسلام کو تو معیار بنا. اے بنت حرم, اے بنت حرم تو جاگ ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے جو ماڈلز پریزنٹ کیے جائیں گے وہ علم سے متعلق ہیں. سب سے پہلے کنسیپٹ آف علم, اسلام کا کیا نظریہ علم ہے وہ. پھر مسلمہ ان ایجوکیشن, یعنی ایک مسلمہ کو اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا اس کی سوچ ہونی چاہیے, کیا فکر ہونی چاہیے اور کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور پھر مسلمہ ایٹ ورک پلیس. انشاءاللہ اس ماڈل کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہماری ساتھی خان مریم شہباز کنٹینیو کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز اینڈ ویورز. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں علم کی اہمیت اسلام کے نظریے سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے گائیڈنس کے لیے جو بک نازل کی ہے قرآن, اسی کی شروعات اس نے اقرا سے کی. اقرا یعنی پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کلیئرلی یہ حکم دے دیا ہے پڑھنے کا. اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں علم کی اہمیت نہیں بتائی ہے, قرآن میں کئی آیتوں میں علم کی اہمیت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہمیں علم کی اہمیت کافی اچھی طریقے سے پتہ چلتی ہے. تو آج ہم آپ کو اس ماڈل کے ذریعے علم کی اہمیت بتانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول گوئنگ گرل جو علم حاصل کرنے, تعلیم حاصل کرنے اسکول جا رہی ہے. تو یہاں ایک حدیث آتی ہے, ویریلی دا اینجلس لوور their wings for the seeker of knowledge. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی اگر علم حاصل کرنے جا رہا ہے, نالج سیکھ کرنے جا رہا ہے, تو فرشتے جو اینجلس ہیں وہ اپنے پر ان کے راہ میں بچھا دیتے ہیں. اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فشز ہیں جو ندی میں ہیں, وہ فشز دعا کرتی ہیں. اور یہاں اور آگے بڑھتے ہوئے یہاں چوٹیاں ہیں, وہ چوٹیاں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے, وہ اپنے گھروں میں, اپنے بلوں میں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. تو یہ دعا کن کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ دعا ان کے لیے ہو رہی ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں, جو نالج سیکھ کر رہے ہیں. اور اگر ہم جائز نالج حاصل کریں گے, جائز علم حاصل کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اب ہم اس طرف بڑھیں گے, اس طرف طالب علم کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں, دا ایجوکیشن آف اسٹوڈنٹس.
यहाँ पे हमने देखे अल्लाह ताला ने किस तरीके से इल्म हमारे ऊपर वाज़े कर दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा क्या रोल है इसमें। तो यहाँ हमने, दुनिया ने, इस माशरे ने इल्म को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एक दुनियावी इल्म और एक दीनी इल्म। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका डिवीज़न नहीं किया है, ये डिवीज़न हम लोगों ने किया है, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोगों ने किया है। जो सो कॉल्ड दीन और सो कॉल्ड दुनिया का जो इल्म है ये हमने बनाया है। और अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम सिर्फ दीनी इल्म हासिल करेंगे तो हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, हम दावा का काम नहीं कर सकेंगे जिस मकसद से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और अगर हम सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करेंगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो आजकल बहुत आम हो चुका है और इसके कई सारे पेशेंट्स हैं, तो ये पेशेंट, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि हम सिर्फ दुनियावी कामों की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ दुनिया को ही तवज्जो देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है, वेरीली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह द हार्ट फाइंड्स रेस्ट। तो ये जो सुकून है, ये जो अल्लाह के ज़िक्र से है, वो हमें दुनियावी इल्म में नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ कहते हैं कि हमें दीन और दुनिया दोनों के इल्म को बैलेंस करके चलना है, तभी हमारा जो रास्ता है वो हमारे लिए आसान होगा। अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बना के भेजा है और अगर हमें खलीफा का हक़ अदा करना है तो हमें सो कॉल्ड दीन और सो कॉल्ड दुनिया, लेकिन हमें दोनों का इल्म हासिल करना है और दोनों को बैलेंस करके चलना है। तभी हम इस खलीफा का जो टाइटल है उसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अब आगे मैं सिस्टर आमना खानम को दावत देना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले मॉडल में देखा कि इस्लाम के नज़दीक एजुकेशन की, इल्म की क्या इम्पोर्टेंस है और उसको सीखने वाले, यानी कि जो उसको इल्म को जो चाहने वाला होता है, तालिब इल्म या स्टूडेंट, उसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, उसको कितने फ़ायदे हासिल हैं। तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम भी इल्म के चाहने वाले बने, यानी स्टूडेंट बने। तो जब हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि हम स्टूडेंट बने, तो एक मुस्लिमा के तौर पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा फ़ोकस कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डॉल है और उसका फ़ोकस पूरी तरीके से एक जगह पर है, यानी एक स्टूडेंट का फ़ोकस जहाँ पर होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहली चीज़ जहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोकस होना चाहिए वो है अल्लाह ताला की पहचान, यानी जो उसका क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है, उसको पहचानना, उसने जैसा हमें रहने के लिए कहा है, जो जो उसने हमें अहकामात दिए हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करना। और दूसरी चीज़ जो एजुकेशन हासिल करते वक्त एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में होनी चाहिए वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी, यानी ऐसी चीज़ हासिल करना जिससे उसको खुद भी फ़ायदा हो और उससे भी बढ़कर वो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें फ़ोकस के तौर पर एक स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए। आजकल हमारा जो क्राइटेरिया है, जैसे एजुकेशन हासिल करने के नतीजे में जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे मनी है, वर्ल्डली डिज़ायर्स है, प्राइड है, स्टेटस है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी तौर पर तो एजुकेशन की वजह से हमें हासिल हो सकती है, लेकिन एक मुस्लिमा का फ़ोकस कभी भी ये चीज़ें नहीं बन सकती, उसका फ़ोकस हमेशा यहाँ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमने ये तय कर लिया कि हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, हमारा फ़ोकस भी सेट हो गया। अब हमको चाहिए कि हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करें जो हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनाती हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे कि हम हमारे टीचर्स के, हम अल्लाह ताला के और हम अपने सारे बड़ों को उनके थैंकफुल होने चाहिए। एक स्टूडेंट का मामला बड़ों के साथ में रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत फ्रेंडली माहौल उनका होना चाहिए, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर उनका होना चाहिए, और साथ में चीटिंग वाला मामला, स्पेशली स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि उनका मामला चीटिंग वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ हैं जो हमको एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर पैदा करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर भी आप लोग
देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो हमको एक स्टूडेंट के तौर पर अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। जब हम बेसिक एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल भी पैदा होता है कि एक अच्छी मुस्लिमा के तौर पर हम किस करियर को चूज़ करें, कहाँ पर हम जाएं कि जहाँ पर अल्लाह ताला की नाराज़गी नहीं हो। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्राइटेरियाज़ भी मुकर्रर कर दिए हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं या किस तरह की फील्ड्स हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो किसी अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बाउंड्री नहीं लगाई है कि यहाँ जाना है बिल्कुल और यहाँ नहीं जाना है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ क्राइटेरियाज़ बता दिए हैं। अगर हम उनको फॉलो करते रहें, अगर हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएं, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हम अपना प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी बन सकते हैं। तो देखते हैं कि क्राइटेरियाज़ क्या है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है विमेनहुड, यानी अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, जो सेक्स हमें दी है, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें एक लड़की बनाया है, तो हमें ऐसे प्रोफेशंस नहीं चूज़ करना है जहाँ पर हमें अपने विमेनहुड या निस्वानियत को कुर्बान करना पड़े किसी भी लेवल पर। दूसरी चीज़ है पर्दा। अल्लाह ताला ने पर्दे के अहकामात मर्दों और औरतों दोनों के लिए दिए हैं, तो जिस लेवल पर और जिस तरीके से हमारे लिए हुक्म है हमको उसे फॉलो करना चाहिए। फिर है हमको ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें हमारी अर्निंग हलाल हो। फिर आगे चलकर हम ये भी देखें कि कोई ऐसा हमारा ज़रिया ना हो प्रोफेशन को चूज़ करने का, या वहाँ पर जाने के बाद हमको कोई ऐसा काम नहीं करना पड़े जो इंसाफ से हटकर हो। और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसका हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद बनना है, यानी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हमें फ़ायदेमंद बनना है। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि इसके लिए भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान में मुतअद्दिद बार हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कायनात को पैदा किया है, तो वो क्यों पैदा किया है, कि पैदा करने के बाद में वो हमसे क्या चाहता है। उसने कायनात हमारे लिए पैदा की है, इंसानों के लिए, और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, उसमें गौर व फिक्र करें। और अल्लाह ताला ने आगे उस आयत में यही फरमाया कि जो अक्ल वाले लोग हैं, जो उलुल अलबाब हैं, वो क्या करते हैं, कायनात की चीज़ों में गौर व फिक्र करते हैं। और वो गौर व फिक्र करके क्या करते हैं, वो अल्लाह ताला को पहचानते हैं। ये गौर व फिक्र उनको अल्लाह ताला तक लेकर जाता है, और फिर यही वो चीज़ है, यही वो जज्बा है उनके अंदर जो उनको मोटिवेट करता है कि वो खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद बने। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मॉडल में हम देखेंगे कि मुस्लिमा का रोल वर्क प्लेस पर कैसा होना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल एजुकेशन का जो मकसद है वो सिर्फ ये होकर रह गया है कि हायर पेड जॉब हमको मिल जाए, लेकिन एक मुस्लिमा का ये मकसद नहीं हो सकता। अगर ज़रूरत के लिए जॉब करना भी पड़े तो उस वक्त भी कुछ रोल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो मुस्लिमा को प्ले करनी है, और जिस बात का ध्यान मुस्लिमा को रखना है वो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वर्क प्लेस पर सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल एक मुस्लिमा को रखना चाहिए वो है उसका अपीयरेंस। अपीयरेंस, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से जो ख़ास ख्याल रखने वाली बातें हैं वो है कि सतर हमारा पूरा हो, जैसा कि हमको कुरान में और अहादीस के ज़रिए से पता चलता है कि हमारा सतर के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट खुला, पूरा हमारा सतर जो है तो ढका हुआ होना चाहिए। तो उसी तरह की ड्रेसिंग हमारी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ड्रेसिंग हमारी नहीं हो, इस बात का हमको ख्याल रखना है। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, और जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता जिससे लोगों से पड़ता है, वो हमारे नॉन महरम्स होते हैं।
تو اس وقت ان کے ساتھ میں کیسے ڈیل کی جائے. تو اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے بارے میں بھی گائیڈنس دی ہے کہ جب ایک مسلمہ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ میں کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. کلیئرلی یہ مینشنڈ ہے کئی جگہ پر کہ ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ میں بہت زیادہ نرم انداز میں بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ میں ہینڈ شیک ہے یا پھر اسی طریقے سے جو دوسرے ٹچ والے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ان کے ساتھ میں بات کرنے کا انداز ہمارا بہت زیادہ ولگر یا بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ میں بہت زیادہ ہنسی مذاق کا ریلیشن بھی ہمارا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا ہم کو خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ ورک پلیس پر ورک ایتھکس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں, جن لوگوں کے درمیان ہم کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ میں ہم وفادار ہوں, ہماری لائلٹی ان کے ساتھ میں ہو, ہم ان کو دھوکہ دینے والے نہیں ہوں, کچھ غلط انجسٹس کرنے والے نہیں ہوں, چیٹنگ کا معاملہ ہمارا نہیں ہو. اور اسی طریقے سے جو دوسرے بیسک اخلاق والے جو معاملات ہوتے ہیں جو ایک مسلم کو فالو کرنے چاہیے, جو ایک مومن بندے کو فالو کرنے چاہیے, وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور حسن اخلاق کا معاملہ ہمارا ہر چھوٹے اور ہر بڑے کے ساتھ میں ہونا چاہیے. پھر ہم جاب کرتے ہیں تو اس وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم جاب میں اتنے زیادہ یا ہم گھر سے باہر اتنے زیادہ مگن ہو جائیں کہ ہماری فیملی لائف یا ہمارا اپنا آپ ڈسٹرب ہو کر رہ جائے. تو ہمیں بیلنس قائم رکھنا ہے. ہماری فیملی میں, ہمارے گھر میں اور ہمارے جو آفس ہے یا جہاں پر بھی ہم جاب کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے آکوپیشن میں ایک بیلنس قائم ہونا چاہیے. اور یہ بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے یا کس چیز کے ذریعے سے ہم بیلنس قائم کر سکتے ہیں, تو یہ پرائرٹائز کرنا ہم کو سیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جس کو ہمیں کس وقت پہلی ترجیح پر رکھنا ہے, کس چیز کو دوسری ترجیح پر اور کس چیز کو کس وقت تیسری ترجیح پر رکھنا ہے. تو یہ پرائرٹائز کرنے ہمیں آنا چاہیے. اور پھر ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ورکنگ ویمن میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہمارا جو اپنا آپ ہے, ہمارا جو سیلف ہے, وہ کہیں بہت زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور وہ بھی کس لیے, اس کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بیلنس کی وجہ سے, بیلنس قائم کرنے کے چکر میں. لیکن ہم اس کو بیلنس نہیں کہہ سکتے. اگر ہمارا اپنا آپ ہی پیچھے چلا جا رہا ہے تو پھر ہم بیلنس کس کے لیے قائم رکھ رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے ورک پلیس پر رہتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھی توجہ دیں نا. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیلفش بن جائیں نا یا بالکل سیلف اورینٹڈ ہو کر رہ جائیں نا, بلکہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو اپنی ہیلتھ ہے, آپ کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں نا, اور آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو بھی پورا کرتے رہیں. اپنے انٹرسٹ پر بھی آپ توجہ دیں, اپنی ہیلتھ پر بھی توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ میں جو سوشل سروس کے کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو اطمینان قلب اور سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے, اس پر بھی آپ توجہ دیں. اور یہ کام صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے فرض کیا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کے فائدہ مند بننا ہے, تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے. یعنی سیلف کا جو آپ کے لیے لو ہے, اپنے آپ کے لیے جو آپ کی محبت ہے, وہ آپ کو سیلفش نہیں بناتی. اس کو دوسری ایکسٹریم پر ہم کو نہیں لے کر جانا ہے, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ پر جائز طریقے سے کس حد تک توجہ دے سکتی ہوں اور میری اپنی باڈی کا مجھ پر کیا حق ہے, میں اس کو پورا کرنے والی بنوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اے بنت حرم تو جاگ ذرا, امت کو بھی بیدار کرا, تو اپنی خودی پہچان ذرا, اسلام کو تو معیار بنا. اے بنت حرم, اے بنت حرم تو جاگ ذرا. میں نے
and not feminist. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پانی میں کچھ مچھلیاں ہیں اور وہ تیر رہی ہیں اور وہ سب اپنے اپنے زندگیوں میں مگن ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک پرندہ ہے جو ہواؤں میں ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھا اپنے کام کر رہا ہے. لیکن اسی سمے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیاری سی مچھلی وہ یہ تمنا کرتی ہے کہ کاش وہ بھی ایک پرندہ ہوتی. مجھے بتائیے کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس مچھلی کے ہوا میں اڑنے لگنے سے کیا وہ بھی پرندے کے برابر آ جائے گی؟ کیا اس مچھلی کو پرندے کے برابر آنے کے لیے آسمان میں اڑنا شروع کرنا ہوگا؟ کیا اس مچھلی کو وہ مچھلی پانی میں تیرنے سے اور اپنا کام کرنے سے کیا اس کی اہمیت کم ہو جائے گی؟ تو ہم دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اور لڑکیاں یہ چاہتی ہے کہ انہیں بھی اس چیز کی اجازت دی جائے جو ایک مرد کرتا ہے. ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے جو ایک مرد کرتا ہے تاکہ وہ بھی سماج میں برابر ہو سکے، سماج میں اس کی بھی اہمیت ہو سکے. ہم ایک اور ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں 1 کلو گرام اور 1 میٹر ہے. کلو گرام کا کام ہے کہ وہ وزن ناپتا ہے، اسی طریقے سے میٹر کا کام ہے کہ وہ لمبائی اور چوڑائی ناپتا ہے. کیا ایسا ہے کہ کلو گرام بڑا اور میٹر کم ہے؟ کیا میٹر کو کلو گرام کے برابر آنے کے لیے کیا اسے بھی وزن ناپنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سماج میں ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے ایک فیلڈ آف ورک دے کر بنایا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فیلڈ آف ورک میں ایکسلنس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چند باتیں قرآن میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو ہم نے دوسروں کو دی ہے، اس چیز کا مقابلہ نہ کرو جو ہم نے دوسروں کو دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مرد کو اس کے مطابق اجر ہے جو اس نے کمایا، اور ایک عورت کو اس کے مطابق اجر ہے جو اس نے کمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں کو برابر ویٹیج دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو کہتا ہے کہ تم دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل مانگو، اس کی بھلائی مانگو. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتا ہے کہ جب یہ دونوں اپنے فیلڈ آف ورک میں برابری سے کام کریں گے، اپنا رول نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص نیک عمل کرے گا تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک پرہیزگار زندگی عطا کرے گا اور ان کے اعمال کا بہترین اجر آخرت میں عطا کرے گا. یہ تو رہی انڈیویجول بات کہ انسان کو اپنے فیلڈ آف ورک میں رہتے ہوئے ایکسلنس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور وہ کس کام میں دوست ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور جب یہ سب ایک ساتھ مل کر ایک جٹ ہو کر کام کرتے ہیں تو ایک خوبصورت سا معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، ایک میننگ فل زندگی وہ گزارتے ہیں. اسی طریقے سے اور یہ سارے انکمپلیٹ ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھی کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ایک کنکیو کو جب ایک کنویکس سے جوڑ دیا جاتا ہے تو ایٹ اور ٹیچ مل کر اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ ایک میننگ فل ورڈ بناتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسو ہے اور سی ایٹ جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ ایک میننگ فل ورڈ کی تعمیر کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سماج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک رول دیا ہے، اور جب وہ ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ کوآپریٹ کر کے کام کرتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت سا معاشرہ تعمیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ٹرائی ٹو کمپلیٹ ایچ ادر، دے شوڈ کمپلیٹ ایچ ادر اینڈ ناٹ ٹرائی ٹو کمپیٹ ایچ ادر. آخر میں اگر ان سب چیز جاننے کے باوجود کوئی عورت یہ تمنا کرتی ہے کہ اسے بھی فیمنزم کی طرف اپنانا ہے، اسے بھی ایکوالٹی کے لیے وہ سب کام کرنا ہے، تو اس کی مثال اس کچھوے کی سی ہوگی. یہ کچھوا جو یہ چاہتا ہے، یہ کچھوا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیل اس کا ایک بوجھ ہے، اور یہ شیل وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شیل اس کی آئیڈینٹی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے شیل کو نکال کر باہر کر دیتا ہے تو وہ ایک ان پروٹیکٹڈ چیز ہو جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری مثال بھی ایسی ہی ہوگی جو اپنی آئیڈینٹی کو نہیں سمجھتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فیلڈ آف ورک میں بہترین عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ
ایک مرد اور عورت جو وہ عمل کریں گے ان دونوں کو برابر ویٹیج دیتا ہے اور دونوں کو برابر کا اجر ہوگا اور انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے بنت حرم تو جاگ ذرا امت کو بھی بیدار کرا تو اپنی خودی پہچان ذرا اسلام کو تو معیار بنا. اے بنت حرم تو جاگ ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اسلام نے وراثت میں عورتوں کو کیا حق دیا ہے. وراثت کی تقسیم یوں تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن عورتوں کا کیا حق ہے ہم ان پرٹیکولر سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن وراثت سے پہلے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وصیت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وراثت کا حکم آنے سے پہلے وصیت کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ کوئی شخص ایک رات بھی نہ سوئے جب تک کہ وہ اپنے مال کے لیے وصیت نہ کرے. اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو وصیت کے لیے ابھی بھی لاگو ہیں وراثت کی آیتیں آنے کے بعد، جیسے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی. نمبر 2 وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی. نمبر 3 جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم 1/3 سے زیادہ کی مال میں وصیت نہ کرو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر وصیت میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا حصہ بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے، یا میراث کے حصے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے، یا جھوٹ بول کر وارثوں کا حصہ کم کر دیا جائے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہم وصیت کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھیں کہ آدمی تمام عمر اہل جنت جیسے عمل کرتا ہے لیکن مرتے وقت وصیت میں ذرا ثانی کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے. پھر آئیے دیکھیں کہ وراثت کی تقسیم کس طرح کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ہے نا. سورہ نساء کی آیت تک کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے. اس میں 5 حکم ہے، قانونی 5 حکم دیے گئے ہیں. نمبر 1 میراث میں صرف عورتوں کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ نہیں مردوں کا بھی حصہ ہے. دوسرا میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے مما قل او کثر، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. نمبر 3 پورا مال جو ہے وہ تقسیم کیا جانا چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ کیسا ہو، موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل پراپرٹی ہو. تیسری چیز کہ زندگی میں میراث تقسیم نہیں کی جا سکتی، میراث کا حق مرنے والے کے پیچھے چھوڑے ہوئے مال میں سے لیا جا سکتا ہے. پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کا کوئی بھی میراث میں حق نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم کو اس آیت کے قانونی طور پر ملتی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ہم سمجھ لیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میراث کا حکم جو ہے وہ علم الفرائض میں سے ہے، اور میراث کی تقسیم کب کرنا چاہیے؟ جب کہ ہم 3 کام کر لیں. نمبر 1 کہ تجہیز اور تکفین کے اخراجات، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، اور نمبر 3 وصیت کی تکمیل. یہ کرنے کے بعد ہم کو میراث تقسیم کرنی چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیسے کی گئی ہے. جیسے کہ اگر مرنے والے کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ ہے اور بیوی ہے تو اس کا حصہ کیسے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ اگر 1 ہے تو بیٹیوں کا دگنا ہوگا. اس میں سے فکسڈ حصے ہیں، ماں اور باپ ہر ایک کے لیے 6واں حصہ. بیوی چونکہ اولاد ہے اس لیے وہ 8ویں حصے کی حقدار ہوتی ہے. اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کا 1/4 حصہ ہوتا ہے. پھر جو بچا ہوا حصہ سارے فکس شیئرز دینے کے بعد جو بچا ہوا حصہ ہے اس میں 2:1 جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کسی نے ایک بالش بھی کسی کی زمین جو ہے وہ ہڑپ کی ہے تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. یعنی یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کہ اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا جو ہے وہ حصہ صحیح نہیں دیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ صحیح حصہ نہ دینے کی وجہ سے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے
کہ جس نے وارثوں کا حق مارا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کے رسول حدودوں کو توڑا یا اس سے ٹرانسگریس کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ معاملہ ہے وراثت کی تقسیم صحیح نہ کرنے کی وجہ والے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے وراثت کی تقسیم نہیں کی یا اس نے کوئی جو ہے وہ وصیت نہیں کی ہے، تو اب اس کے وارثوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لا اس میراث کی جو ہے وہ صحیح تقسیم کرے، ورنہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ رسوا کن سزا کا جو ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے، الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو جہیز دے دیا، اب اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، یا ایک ہی گھر ہے اس کو کیسے الگ کر دیا جائے، یا اتنا ہی چھوڑا ہے۔ لیکن قرآن کی وہ آیت جیسے ہم نے پڑھی ابھی کہ مما قل او کثر نصیبا مفروضہ، یعنی چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، یہ تو فکس شیئر ہے جو ہر ایک کے حصے ہونے چاہیے۔ مطلب اگر چھوٹے سے چھوٹا مال بھی ہے یا چھوٹے سے چھوٹا کپڑا بھی ہے تو اس کی تقسیم جو ہے وہ وارثوں میں صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ وراثت نہ تقسیم کرنے والوں کا انجام تو ہم نے دیکھ لیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ دہیج دے دے کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا دہیج دے دیا، اب اس کو میراث سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، محروم کر لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت صحیح تقسیم کرنے والے کا کیا انجام ہے، کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے باغات میں اس کے لیے جگہ بنائے گا، اور اگر اس نے جو ہے وہ نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کے درجات بھی وہاں پر بلند کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یا یہ وراثت کا حصہ ہے، یہ ایک آدھا علم ہے، اور آپ سب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ آدھا علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ لوگ جو ہے وہ وراثت کو تقسیم کرنا بند کر دیں گے، یا پھر اس حساب سے تقسیم نہیں کریں گے جس طرح کے جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میراث کی تقسیم اسی طرح کریں جس طرح قرآن میں مینشن ہے، اور اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کس سے لیں، ان لوگوں سے جانکاری لیں یا ان علماء سے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں جنہیں جو ہے وہ اس کا علم ہے، اور تبھی جا کر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور رسوا کن سزا سے بچا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بنت حرم تو جاگ ذرا، امت کو بھی بیدار کرا، تو اپنی خودی پہچان ذرا، اسلام کو تو معیار بنا۔ اے بنت حرم، اے بنت حرم تو جاگ ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام ماڈلز میں ہم مسلمہ ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی، ایز مدر، پھر اس کے سارے رشتہ دار، اسلام میں ان سارے رولز میں کیا کیا بتایا گیا ہے، کیا اس کے کیا رولز ہے، یہ ساری چیزیں ان ماڈلز میں ایکسپلین کیے جائیں گے۔ پھر اینڈ میں کیریکٹرسٹکس آف مسلمہ، کہ اس کی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے وہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بیٹی کی جو رولز ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ ایک بیٹی ایز اے بیٹی اسلام نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی بینگ لڑکی بیٹی، ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے کا کہنا مانیں، ان کی فرما برداری کریں، اور انہیں جو بھی حقوق دی ہے، ان کے جو بھی کام ہے وہ پورے کرتے آئیں۔ بحیثیت بیوی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، یہ ہمارا نیکسٹ ماڈل ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے، کہ شوہر جب باہر جائے تو اس کے گھر اور مال کی ہم حفاظت کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اپنے گھر اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، پھر اطاعت کرے شوہر کی، اور ساتھ ساتھ اس کے شکر گزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو
اپنے شوہر کی جو ہے ناشکری کرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہی ایک عورت کی پہچان، یہ ایک بیوی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے شوہر کی عزت اور خود کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ ایز اے مدر اس کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ماں کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے بچوں کی تربیت کرنا، صحیح تعلیم اور تربیت، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانا، ان کے اخلاق پر واچ رکھنا، ان کے اخلاق کو درست کرنا، یہ بہت ساری بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ایک ماں کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بہت بلند کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں جو ہے ایک ماں ادا کرتی ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ماڈل ہے وہ ہے مسلمہ وتھ ان لاز اینڈ ریلیٹیوز۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ بیوی پر فرض ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جو ہے بیوی پر اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بہترین تیمارداری کرے۔ اسی طرح سے جو دوسرے ریلیٹیوز ہے، جو دوسرے رشتہ دار ہے، ان کی خدمت کرنا بھی اس سے جنت کا ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے گفٹس ایکسچینج کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی پریشانی ہو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تو ہم ان سے جا کر ملیں، ان کا خیال رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی رکھے، ان کے ساتھ بالکل بھی قطع تعلق نہیں کرے، کیونکہ قطع تعلق کرنے والا جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سارے رشتہ داروں کے حقوق ہے جو ہم کو ادا کرنے ہیں۔ مسلمہ وتھ نیبرز اینڈ ادر ریلیٹیوز کہ مسلمان ہمارا رول کیا ہونا چاہیے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی اچھا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیں۔ تو جو ہم اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھیں، ان کی کنڈیشنز پر نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی جو بھی تکلیف ہے ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو دور کر سکیں۔ اور حدیثوں سے ہم کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ ہم کو جو ہے اپنے پڑوسیوں کو بالکل بھی تکلیف نہیں دینا ہے، اور جو بھی ہیلپ وہ مانگتے ہیں ان کے سامنے فوراً ہیلپ کو پیش کر دینا ہے۔ ان کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے منع نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کے حق ہے جو ہم کو ان کے سامنے رکھنے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمہ کا رویہ نارمل حالات میں اور الگ الگ طریقے کے رول میں کیسا ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اس کے اوپر آزمائش کا وقت آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی یا لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس وقت اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن اور احادیث سے بہت ساری اگزامپلس ملتی ہے، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اور بہت سارے دوسرے لوگوں کی، جنہوں نے آزمائشوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کا دامن بالکل بھی نہیں چھوڑا، وہ اپنی آزمائشوں میں پورے اترے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا کیے۔ تو ایک مسلمہ کے طور پر ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی ان آزمائشوں سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کی اسٹڈی کریں اور ان کے جیسے اعمال اپنانے کی کوشش کریں، اور قرآن اور احادیث میں جو ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے آزمائش کے دور سے گزرنے کا، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ جیسے کہ یہ ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے جو آزمائشیں تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کے اوپر الگ طریقے سے آزمائش آئی، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، انہوں نے وہاں پر توبہ اور استغفار کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ وہاں سے رہا ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور دوسرے صحابہ کرام جن کے اوپر الگ الگ وقتوں میں الگ الگ طریقے سے آزمائش آئی اور وہ الگ الگ طریقے سے آزمائے گئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اور قرآن میں ہم کو اسی بارے میں ہدایت یہ دی گئی ہے،
सूरह बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल और जान के जाने से, हाँ? लेकिन ऐसे टाइम में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। यानी अगर हम अपनी आजमाइश में सब्र करते रहें और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करते रहें उस वक्त भी, तो फिर हमारे लिए अजर अज़ीम है और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हमने देखा कि अलग अलग रोल्स मुस्लिमा को किस तरीके से निभाने हैं और जब उसके ऊपर आजमाइशों का वक्त आता है तो उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये सारे बिहेवियर को देखकर क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इन सारे बिहेवियर को और इन सारे रोल्स में बेहतरीन तौर पर फ़िट होने के लिए मुस्लिमा के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? ऐसा ही है। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनका एक मोमिना के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो उसके अंदर अगर होंगी तो फिर ये जो सारे रोल्स अभी आपके सामने प्रेजेंट किए गए वो सारे रोल्स वो बेहतरीन तरीके से अदा कर सकेगी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला इन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में फ़रमाते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो आयत में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जो एक मुस्लिमा में होनी चाहिए वो है उसकी मुस्लिम होने की ना। और मुस्लिम का मतलब होता है कि वो अल्लाह ताला के आगे अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, यानी जैसा अल्लाह ताला ने कहा है बस वो वैसा ही करे। दूसरी क्वालिटी है मोमिन होने की ना, अल्लाह ताला की नेक बंदी हो, वो मोमिन बंदी हो वो अल्लाह ताला की। फिर तीसरी क्वालिटी है कानितीन की, यानी वो बंदी अल्लाह ताला की बिल्कुल मानने वाली हो, अल्लाह ताला के अहकामात पर ही वो चलने वाली हो, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करती हो। और फिर नेक्स्ट जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, एक मुस्लिमा के अंदर होनी चाहिए, वो है सदाकत की, सच बोलने वाली हो, झूठ नहीं बोलती हो वो। क्योंकि हम देखते हैं कि इन रोल्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे रिलेशंस और मौक़े ऐसे होते हैं कि एक झूठ की वजह से बहुत बड़े बड़े फसादात पैदा हो जाते हैं। तो एक मुस्लिमा और एक मोमिना के अंदर झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सदाकत की क्वालिटी होनी चाहिए, सच बोलने की क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो सब्र करने वाली होनी चाहिए, यानी जैसे हमने देखा कि टेस्ट एंड ट्रायल्स के टाइम पर जब आजमाइशें उसके ऊपर आती है तब वो सब्र करने वाली होती है, जिसकी वजह से उसको अजर अज़ीम मिलता है। उसके बाद है खाशीन और या खाशियात। तो हमारी जो मुस्लिमा है या हमको अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम हर हालत में सारे नेक काम करने के बावजूद भी अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले रहें, हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा ना हो पाए। फिर मुतसद्दिकीन, सदका हम दें ना, जैसे कि आपसे स्वयं ने भी फरमाया था कि जन्नत में औरतों, जहन्नम में औरतों की ज़्यादा तादाद जाएगी और उसको हमें अगर उस अपने आप को उस चीज़ से बचाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। तो सदका हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है रोज़ा रखने वालों की, साइमात, यानी जो औरतें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखती हैं, क्योंकि रोज़ा भी हमारे सेल्फ़ कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है और हमारे जो मामलात हैं अल्लाह ताला के साथ में भी और बंदों के साथ में भी उसको बेहतरीन तरीके से अदा करने में हमारी माविनत करता है। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ है हाफिज़ात फ़ुरूजहुम, यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली, जो भी बुराई की चीज़ है, बेहयाई की चीज़ है, उनकी तरफ नहीं जाने वाली होती है मुस्लिमा। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला की याद से अपने आप को गाफिल नहीं करती है, यानी ये सारी चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करती है, बिल्कुल खालिस नीयत के साथ में करती है, इसलिए उसे हर वक्त अल्लाह ताला की याद रहती है। तो हमें अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है। जैसा कि इस मॉडल में भी ये सिर्फ़ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है कि अगर हम ये क्वालिटीज़ अपने अंदर अपनाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप
जन्नत होगा। और अल्लाह ताला ने उस आयत में भी यही बताया है कि अगर ये क्वालिटीज़ हम अपनाएंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते बिल्कुल आसान कर देंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के रास्तों को बहुत ज़्यादा आसान करे और हमारी मंजिल जन्नतुल फिरदौस बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।